Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nusrat Arif and you are watching Cure with Homeopathy. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلڈ پریشر کے بارے میں کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اور اس کی نارمل رینج کیا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر ہونے کی کیا وجوہات اور کیا سمٹمز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسنز کی کہ کس طریقے سے ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کر کے آپ اپنے بلڈ پریشر کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ جب ہارٹ بلڈ کو آرٹریز کی طرف پمپ کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ فورس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس سے بلڈ کو پوری باڈی میں سرکولیٹ کر کے واپس ہارٹ کی طرف آنا ہوتا ہے۔ اس لیے دل ایسا کرنے کے لیے آرٹریز وال پہ جو قوت لگاتا ہے، جو فورس لگاتا ہے، اس فورس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے ہم دو طرح کی ریڈنگز لیتے ہیں، ایک سسٹولک بلڈ پریشر اور دوسری ڈائسٹولک بلڈ پریشر۔ سمپلی سسٹولک بلڈ پریشر وہ ہوتا ہے جس میں ہارٹ بلڈ کو دل سے باہر نکالتا ہے یعنی باڈی کی طرف پمپ کرتا ہے، جبکہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر وہ ہوتا ہے جب بلڈ جو ہے وہ پوری باڈی میں سرکولیٹ کرنے کے بعد واپس دل میں آ جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر نہ ہو تو خون پوری باڈی میں سرکولیٹ نہیں کر پائے گا، اسی لیے بلڈ پریشر کسی بھی انسان یا جانور کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب یہ پریشر ہائی یا لو ہو جائے۔ نارمل ایوریج بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ 120 mmHg سسٹولک اور 80 mmHg ڈائسٹولک ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی نارمل انسان کا ایوریج بلڈ پریشر ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر انسان کا بلڈ پریشر یہی ہو۔ کچھ لوگوں میں اپنی صحت اور جسامت اور ڈائٹ کے لحاظ سے بھی معمولی چینجنگ ہو سکتی ہے، جو ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے لیے نارمل رینج ہی ہوتی ہو۔ جب کسی انسان کا بلڈ پریشر 110 سسٹولک اور 90 ڈائسٹولک سے کم ہوتا ہے تو ہم اسے لو بی پی کنسیڈر کرتے ہیں، جسے ہم ہائپوٹینشن بھی کہتے ہیں۔ لیکن فیمیلز کے اندر ہم اس کو 100 سے نیچے لو بی پی کی کیٹیگری میں لیتے ہیں، کیونکہ فیمیلز میں یوزولی جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ 110 اور 100 کے درمیان ہی جو ہے وہ نارمل رینج میں ہوتا ہے۔ ہائپوٹینشن یا لو بلڈ پریشر کے بھی مختلف کازز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ جسم میں پانی کی کمی ہونا، اور اگر آپ کو کسی قسم کا سیویئر انفیکشن یا کوئی سیویئر الرجی ہے یا پہلے رہ چکی ہے تو اس سے بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائٹ میں نیوٹریشنز کی کمی ہونا، جیسے کہ وائٹامن B12 اور آئرن کی کمی کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر لو رہتا ہے۔ اینیمیا یعنی خون کی کمی کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں بھی بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ اگر کسی انجری کی صورت میں آپ کا بلڈ جو ہے وہ ضائع ہوا ہو تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، ہارٹ والو میں کسی قسم کی کوئی خرابی، بریڈی کارڈیا یعنی کہ ایکسٹریملی لو ہارٹ ریٹ ہونے سے بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ہارمونس ریلیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہیں جیسے کہ ڈائبٹیز وغیرہ، اینڈوکرائن ڈس آرڈرز وغیرہ، ان سے بھی بلڈ پریشر لو رہ سکتا ہے۔ ڈیورنگ پریگنینسی بھی شروع کے جو اسپیشلی شروع کے 24 ویکس ہوتے ہیں ان میں بھی بلڈ پریشر لو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کی جو مین سمٹمز ہیں اس میں جنرل ویکنس ہوتی ہے اور دھندلا نظر آتا ہے، چکر آتے ہیں، سر میں درد رہتا ہے، بے ہوشی کی سی کیفیت رہتی ہے، مدہوشی والی یعنی بہت طبیعت گری گری سی رہتی ہے، جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے۔ پلس ویک ہوتی ہے اور ریپڈ ہوتی ہے، یعنی بہت تیز چلتی ہے یا پھر بہت کمزور ہو جاتی ہے، اور جسم کا پیلا پڑنا، اس کے علاوہ وامٹنگ، نوزیا وامٹنگ کی کیفیت ہونا بھی اس کی جو ہے سمٹمز میں شامل ہے۔ اچھا، تو اب ہم جو ہے ڈسکس کرتے ہیں میڈیسن کے بارے میں کہ ایسی کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں جن کو یوز کر کے ہم اپنے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ نارمل رکھ سکتے ہیں، اپنے لو بلڈ پریشر کو نارمل رینج میں لا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میڈیسن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے جیلسیمیم 30 میں۔ یہ لو بلڈ پریشر کی ایک بہت ہی زبردست میڈیسن ہے، اور اگر آپ کو لو بلڈ پریشر ہونے کے ساتھ ساتھ سر میں درد بھی رہتا ہے اور آپ کی پلس جو ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے اور ویک ہو جاتی ہے، اور آپ کو بہت زیادہ چکر آتے ہیں اور نوزیا وامٹنگ کی فیلنگ ہوتی ہے،
تو پھر آپ کو جیلسیم 30 میں یوز کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر جو لو ہونے کی وجہ ہے وہ بہت زیادہ خون کے ضائع ہونے کی وجہ سے ہے، اور آپ کی پلس ویک ہے اور ارریگولر ہے اور آپ کو خون کی کمی ہو گئی ہے، تو آپ یا تو چائنا 200 میں صبح اور رات کو 10 قطرے 1/4 گلاس پانی میں استعمال کریں، یا پھر آپ انہی سمٹمز کے ساتھ چاہیں تو فیرم میٹیلکم 30 میں دن میں 3 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو لو بلڈ پریشر کی شکایت ہے اور آپ کو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا دل جو ہے بہت ہی زیادہ ویک ہو گیا ہے اور کسی نے جو آپ کے دل کو جو ہے وہ زور سے جکڑا ہوا ہے، دل میں گھٹن اور درد کا احساس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پلس بھی اگر ویک ہو، تو پھر اس کے لیے آپ کو کیکٹس 30 میں یوز کرنی چاہیے۔ یہ آپ کا جو لو بلڈ پریشر ہے اس کو مینٹین کرے گی، اور یہ ہارٹ کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو لو بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آکسیجن کی کمی کا مسئلہ ہو، اس کو آکسیجن کم ہو رہی ہے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ نیلا پڑ رہا ہو اور ایسا لگے کہ جیسے وہ ابھی بے ہوش ہونے کے قریب ہے، تو ایسے پیشنٹ کو آپ ڈیجیٹیلس 30 میں یوز کرائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میری بتائی ہوئی میڈیسن سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔